نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی ہے، یہ وہ پاک ہستی ہے کہ جو سب سے آخر پہ آئی۔ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا تعریف فرمائی ہے۔ کبھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی فرمایا یاسین، کبھی فرمایا طٰہٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخر میں آئی ہے، اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کا ایک ایسا سرٹیفکیٹ اور ایک ایسی چیز بتلائی ہے کہ اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں تو گویا کہ ہماری پوری زندگی میں یہ آیت کافی ہو جائے گی۔ ویسے قرآن کریم کا عجیب و غریب انداز ہے، قرآن کریم کی ایک آیت پر ہم عمل کر لیں تو ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ میں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک سوال آج کل ہمارے ذہنوں میں ہو رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آج ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، ہلاک تباہ و بربادی کے جو دہانے پر ہے وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان اتنا ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے، اور دوسرے ریلیجن کے اور دوسرے لوگ ایک مسلمان کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب ہم نے اس سوال کو کھوجا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول چکے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو بھلا دیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا تھا۔ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، حدیث کو بھلا دیا، قرآن کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ مسلمانوں جو تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، جو پریشانی آ رہی ہے، تو یہ ساری پریشانی یہ مصیبتیں تمہارے ہاتھ کی کرتوت کی وجہ سے آ رہی ہیں، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں اس لیے آ رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، کہ تم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، تم نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا دیا، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا،
انداز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چیونٹی کو اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم تباہ و برباد اس لیے ہوئے کیونکہ ہم نے اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے سے منع کر دیا، ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں مسلمان کون؟ مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدلتے، مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدلتے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدلے۔ مسلمان تو یار وہ ہوتا ہے جو خود حالات کو بدلے، کردار سے بنائے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سونا نہ کیجیے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں نوجوان دوستوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور اپنی سوچ کو آخرت کی طرف لانا ہے، اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ کی یقین پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے تمام کائنات کے اندر جتنی اس نے چیزیں بنائی اس پر یقین کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو اول سے آخر ہے اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور صرف کیا باقی رہنے والا ہے بھائی؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کے اندر غور کرنا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، معاشرے سوسائٹی کی جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور کرنا چاہیے، یہ تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ فلاں کے اندر عیب ہے، فلاں کے اندر برائی ہے، اس کی برائی کو ختم کر دیا جائے، اس کے عیوب کو ختم کر دیا جائے، یا فلاں شخص ایسا ہے یا فلاں شخص ایسا ہے، یا تو اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، لیکن وہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کتنا بگڑ گیا ہوں، میں کتنا بگڑ گیا ہوں، میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ آج جتنی بھی دنیا کے اندر تنظیمیں، آرگنائزیشن، ادارے قائم ہو رہے ہیں، سب کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں سب کا مقصد، میں آپ کے سامنے یہاں تقریر کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے معاشرے و سوسائٹی کے اندر ایک سدھار پیدا ہو، ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہم اپنے نبی کو سمجھیں، ہم اپنی آخرت کو یاد کریں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب اس دنیا کو ہم چھوڑ کر جائیں گے اور میدان محشر کا وہ دن ہوگا تو اس وقت کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بہن بہن کے کام نہیں آئے گی، ایسا اقربا رشتہ دار جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور جن کے لیے ہم اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے کام آنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور جب ہم آپ اصلاح کریں، معاشرے سوسائٹی کی اصلاح کریں، تو سب سے پہلے جو آغاز ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، وہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ کسی نے فرمایا تھا کہ کیسی منزلیں ہیں، کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، یہ کیسی منزلیں ہیں، کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، وہی فاصلہ ہے وہی غائب جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے، یعنی جو فاصلہ سفر سے پہلے تھا وہی فاصلہ اب بھی ہے۔ ہم سدھار کر رہے ہیں، معاشرے سوسائٹی کے اندر سدھار پیدا کر رہے ہیں، گھروں کے اندر سدھار پیدا کر رہے ہیں، دوسروں کے گھروں کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یار سدھار نہیں ہو رہا ہے، تو بگاڑ کہاں آ رہا ہے؟ بگاڑ یہاں آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہماری سب کی سوچ یہ ہو جائے، ہمارا سب کا ذہن بن جائے کہ آج سے مجھے یہ تہیہ کرنا ہے کہ مجھے اصلاح کا آغاز، مجھے درستگی کا آغاز، اگر مجھے کسی کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، کیونکہ میں کتنا بگڑ گیا ہوں مجھ کو معلوم ہے۔ ہر انسان اپنی برائی سے خود واقف ہے کہ وہ انسان کتنا برائی کے اندر مبتلا ہے، وہ انسان خود جانتا ہے کہ وہ کتنا برائی کے اندر مبتلا ہے۔
کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ آپ خود اپنے گریبان اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ کتنے بگڑ گئے ہیں، آپ خود کتنی برائی کے اندر مبتلا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، مجھ کو معلوم ہے کہ میں کتنی برائی کے اندر مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا کہ بھئی کیسے منافق ہو گیا؟ کہنے لگے وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں، آپ کی باتوں کو سنتا ہوں تو کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جب جنت دوزخ سامنے ہوتی ہے، جنت دوزخ کا تذکرہ سامنے ہوتا ہے، میرے سامنے ہوتی ہے، ایک دقت سے پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں، آپ کے دربار سے، آپ کی خدمت سے باہر چلا جاتا ہوں تو میری کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے، وہ بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ وہ کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ گویا کہ میرے دل کے اندر سے جنت اور دوزخ نکل گئے، ایسا لگتا ہے، میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے کاروبار میں، اپنے تجارت میں لگ جاتا ہوں تو میری جو کیفیت ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں شخص منافق ہو گیا، وہ فلاں شخص برباد ہو گیا، وہ فلاں شخص کے اندر کتنے عیوب ہے، فلاں شخص کے اندر کتنی غیبت کرتا ہے، کتنی چغلی کرتا ہے، بلکہ وہ صحابی رسول کو اپنی فکر تھی، ان صحابی رسول کو اپنی فکر تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سدھر گئے اور تم نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی تو جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہے اور گمراہی کر رہے ہیں، جو لوگ برائی کے اندر مبتلا ہے، تو ان کی گمراہی، ان کی برائی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ معلوم نہیں کہ آپ تنہائی کے اندر گناہ کرتے رہو، گناہ پر گناہ کرتے رہو، کسی کو دھوکہ دیتے رہو، کسی کے ساتھ فراڈ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کی خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں معلوم ہوں گی؟ کہ جب آپ سے قیامت کے روز میدان محشر سے سوال کیا جائے گا اور آپ کا رجسٹر نامہ عمل آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حنظلہ تم منافق نہیں ہوا، یہ تو بہت کی بات ہوتی ہے، تم منافق نہیں ہوا۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کو معلوم کہ تمام صحابہ انصاف پسند ہے، تمام صحابہ امانت دار ہیں، جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک المفلحون کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ لیکن پھر بھی ان کو کتنی فکر تھی؟ تو اب ہم لوگوں کو جھانکنے کی ضرورت ہے اپنے گربان۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہے، دوسرے خلیفہ ہے کہ جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ وہ گلی، وہ کوچہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں نا، جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں، اس گلی سے شیطان کی ماں مر جاتی ہے، شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کیا فرمایا میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں،
دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بدن سی سی تعریف ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی رسول ایسے تھے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی لسٹ بتا رکھی تھی کہ کون لوگ منافق ہیں۔ تو منافقین کی جو فہرست تھی وہ کس کے پاس تھی؟ کس کے پاس تھی؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس عمر آئے اور عمر کے بدن پر اور عمر کے چہرے پر ایک کیفیت سے الگ ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہے، اور کہنے لگے اے حذیفہ بن یمان، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے کون سے نام آپ کو بتلائے ہیں، فہرست نہیں معلوم کرنا چاہتا کہ کن کن لوگوں کے نام فہرست میں ہے، کن لوگوں کے نام فہرست میں ہے۔ حذیفہ بن یمان، بس میں آپ سے اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حذیفہ بن یمان کیا اس فہرست میں، اس منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کیا اس منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا ہو، عمر فی الجنہ، اور جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے سنا ہو، جس کو اپنی زبان سے نہیں اپنے کانوں سے سنا ہو، زبان سے کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہو، اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر جنت میں ہے، لیکن اس صحابی رسول کی کیا حالت تھی؟ ان کے پاس آتے ہیں اور بدن پر ایک کپڑی ہے، چہرے پر مرجھاہٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ منافقین کے کون لوگ کی فہرست آپ کے سامنے ہیں، بس میں آپ سے اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو گویا کہ میں نے آپ کو جو واقعات سنائے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے، واقعات سے ہمیں سبق لینا ہے، یہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ سنایا ہو، ان کی کیا حالت تھی؟ ان کو اپنی فکر تھی کہ ان کو اپنی فکر تھی کہ میرے اعمال صحیح ہو جائے، میں اپنے آپ کو سدھارنے والا بن جاؤں، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، میں جب کل آخرت کے روز میدان محشر میں ہوں، جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو۔ تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں؟ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں؟ اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیسے سدھاریں؟ تو سدھار کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک آیت بتلا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 کے اندر فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا جائزہ لو۔ 24 گھنٹے کی جو آپ کی ڈیلی روٹین کی، آپ صبح کو اٹھتے ہیں اور شام کو سو جاتے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک آپ کون سے کام کرتے ہیں؟ آپ کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کتنی مرتبہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں؟ کہ اس کی فہرست بناؤ، اور اس کی بھی فہرست بناؤ، اس کی لسٹ بناؤ کہ آپ 5 وقت کا نماز آپ صحیح وقت پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب آپ رات کو بستر پر لیٹو تو لیٹنے سے پہلے اپنے پورے دن کا جائزہ لو کہ میں کیا کیا کرتا ہوں۔ تو اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ بولنے کو چھوڑنا، اگر آپ نماز کی اس در کوتاہی کر رہے ہیں تو نماز کو اس کے وقت ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر ایک انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ڈیلی روٹین میں اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے ڈیلی روٹین کا جائزہ لے، اپنے بدن کا جائزہ لے، اور اپنے آپ کا جائزہ لے کر پھر
یہ سوچے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، میں کتنا گناہگار ہوں، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کے صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو ادا کریں گے تو گویا کہ آپ انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری سب کی سوچ یہ ہو گئی، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سب کی سوچ یہ ہو گئی کہ اصلاح کا جھنڈا مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، مجھے اپنے گھر کو سدھارنا ہے، اگر سب کی سوچ ہو گئی کہ آج سے مجھے تہیہ کرنا ہے کہ میں گھر جانے سے پہلے اور یہی بیٹھ کر تہیہ کرنا ہے، یہ بیٹھ کر تہیہ یہ کرنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، انشاءاللہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زناخوری نہیں کروں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغلی نہیں کروں گا۔ اگر آپ ان تمام چیزوں پر عمل کر لیں گے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ بھی ہوگا، پوری دنیا کے اندر برائی کا خاتمہ بھی ہوگا، پوری دنیا کے اندر پھر کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ نافرمانی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا